بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری سجدے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے نانا کے دین کے خاطر اپنی جان کو سجدے میں رکھ کر قربان کر دیا۔ اس لیے اس ویڈیو کو محبت اور عقیدت کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 6 ہجری کو پیش آیا۔ پیارے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد یزید نے حکومت سنبھالی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اہل کوفہ والے یزید کو دل سے خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور اہل کوفہ والے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کرتے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ اہل کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف بہت سارے پیغام بھیجے گئے جن کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائیں تاکہ بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ چنانچہ ان تمام تر پیغامات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 ذوالحج 6 ہجری کو اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے یزید کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی آگ کو بجھانے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے سپہ سالار کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو تیار کرے اور ان کو اس کام پر لگائے کہ وہ پتہ کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر کس طرف سے آ رہا ہے اور کس وجہ سے آ رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زیاد کی فوج ہر طرف پھیل گئی اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو ہر طرف سے گھیر لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مقام کربلا میں آ کر رک گیا۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن زیاد کا یہ پیغام دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو یزید کے فوج کے حوالے کر دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس سے تو مرنا بہتر ہے۔ ابھی واقعہ کربلا شروع نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا کہ میدان کربلا میں موجود پانی پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ حضرت امام حسین اور ان کے آل اولاد کو پینے کے لیے پانی نہ مل سکے۔ چنانچہ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آل اولاد کے لیے پانی بند کر دیا گیا اور نہر فرات پر یزیدیوں نے اپنی فوج کو تعینات کر دیا۔ پیارے دوستو، جب دوسرا دن شروع ہوا تو سب سے پہلے یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کیا۔ اس وقت عمر بن سعد نے ایک تیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر چلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے تمہارے لشکر پر میں نے حملہ کیا ہے۔ اس طرح میدان کربلا کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سے ایک بہادر سپاہی نے میدان کربلا میں جا کر ان دونوں کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد لڑائی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سے ایک آدمی نے کوفیوں کے لشکروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت سارے کوفی مارے گئے اور اس لڑائی کے اندر سب سے زیادہ کوفیوں کے لوگ مارے گئے۔ آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان کربلا میں نہ نکلنے دیا جب تک وہ ایک ایک کر کے سب کے سب نہ مارے گئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ اس طرح جب وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے
تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے اور دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا اور بالآخر آپ خود بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے دشمن پر حملہ کیا اور پھر آخر کار یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اور پھر آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نوعمر بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خیموں میں عورتوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے اور خیموں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آل اولاد میں سے عورتیں اور امام زین العابدین موجود تھے جو کہ بیمار تھے۔ پیارے دوستو، 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں اور اب وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور چراغ کو بجھا دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمانے لگے، تم میں سے جو کوئی بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی جان بچا کر چلا جائے، یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، وہ ہمیں قتل کیے بغیر سکون نہیں لیں گے۔ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت میں اپنی نانا سے تم لوگوں کو شہادت کا مرتبہ لے کر دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ کو اس لیے بجھایا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چراغ کے اندھیرے میں چلا جائے، لیکن جب دوبارہ چراغ کو روشن کر دیا گیا تو تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے اور ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا۔ جب 10 محرم الحرام کی صبح طلوع ہوئی تو یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے فوج کو بڑھا دیا تھا۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی پیاس سے نڈھال تھے اور بچے شدت پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آل اولاد کے پاس پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام کا یہ منظر دل کو دہلا دینے والا منظر تھا، جہاں بچے پیاس کی وجہ سے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، وہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈال تھی۔ چنانچہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے پانی لانے کو کہا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں علم تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی اور پانی کے مشکیزے کو اپنی پشت پر لٹکا کر دشمنوں کے لشکروں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر یزیدی دشمن چھپ کر کات لگائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرت ایسی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی فوج کو چیرتے ہوئے پانی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور اپنے سامنے آگے رکھ لیا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی کو بھرنے کے بعد تیزی سے خیموں کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے تاکہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ننھے علی اصغر کو جلد سے جلد پانی پلایا جا سکے، لیکن ابھی آپ خیمے سے کچھ دور ہی تھے
کہ ایک تیر چلانے والے یزیدی نے تیر چلایا اور وہ تیر مشکیزے کو جا لگا، جس کی وجہ سے مشکیزے سے پانی گرنا شروع ہو گیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علم کو نیچے نہیں گرایا بلکہ تلوار والے ہاتھ سے مشکیزے کے منہ کو بند کر دیا اور پانی کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے، جو کہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا، اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علم پکڑ رکھا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جس ہاتھ میں علم تھا اس ہاتھ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ ان تیروں میں سے چند تیر مشکیزے پر آ لگے، جس کی وجہ سے مشکیزے کا پانی تیزی سے ضائع ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بدبخت یزیدی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر پرچی کی ضرب لگائی، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ ایک طرف حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ننھا علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب پر دوران نماز ہی تیر برسانا شروع کر دیے، اور اس طرح باقی بچنے والے تمام اصحاب نماز کے دوران ہی شہید ہو گئے۔ اس طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کے پاس گئے اور تمام حجت کے لیے ان سے فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج سے فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں اور فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تم لوگ مجھے قتل کر کے کیوں جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آپ کا ننھا بیٹا علی اصغر موجود تھا۔ آپ نے یزیدی فوج سے کہا کہ دیکھو، میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو پینے کے لیے پانی دے دو اور یہ لڑائی ختم کر دو۔ آپ حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ہوا میں بلند کیا کہ اسی دوران ایک یزیدی نے 3 منہ والے تیر کو چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں جا لگا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو باہر نکالا اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو قتل کرنے لگے۔ کوئی بھی یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج خوف زدہ ہو گئی اور شمر کہنے لگا کہ یہ حسین ابن علی ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جا کر نہ لڑا جائے بلکہ دور رہ کر ان پر وار کیے جائیں، کیونکہ کوئی بھی یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا اس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا اور دور سے تیر اور پرچیاں چلانے لگے۔ جس یزیدی کے ہاتھ میں جو کوئی بھی ہتھیار تھا وہ دور سے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے لگا کہ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ اس طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے اللہ کے بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو یزیدیوں کو موقع مل گیا۔ چنانچہ تمام یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز میں مصروف تھے، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیروں کے ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔
یزیدی بدبختوں کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے کہ جب وہ خود نماز میں مصروف ہوتے تو وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا اندازہ ہی نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو شمر ملعون نے تلوار کی ضرب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام یزیدی بہت خوش ہوئے اور ادھر یہ منظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور یزیدی بدبختوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور ان کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح بدبخت یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آل اولاد کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ دوستو، اپنی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ان باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ